گزشتہ جمعے میں دو سوالات ٹریڈنگ کے متعلق لکھ کے دیے گئے تھے کہ ڈے ٹریڈنگ جائز ہے یا حلال، اور اسٹاک ایکسچینج میں اس کا کیا حکم ہے، اور دوسرے فرمایا تھا کہ فیوچر ٹریڈنگ جو مستقبل میں تجارت ہوتی ہے اس کے کیا حکم ہے۔ تو اس کو کچھ تفصیل سے ہم نے تحریر فرما دی ہے۔ اگر وہ آج آئے ہوں تو یہ صفحات لے جائیں، اسے پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر نہ سمجھ میں آئے کوئی بات تو پھر ہم سے فون پہ بات کر لیں یا ابھی اس کے بعد بات کر لیں۔ اس لیے بیان زیادہ نہیں کیا جا رہا کہ عام پبلک کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ سوال یہ تحریر فرمایا ہے کہ علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ایک بالغ لڑکے اور لڑکی کے درمیان نکاح اس طرح سے ہوا کہ لڑکی نے موبائل پر کسی آدمی کو اپنے نکاح کا وکیل بنایا، پھر اس وکیل نے دو مرد گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھایا، لڑکے نے قبول کیا، تو یہ نکاح ہو گیا۔ بھئی اب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا یہ نکاح صحیح ہے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر صحیح نہیں ہے تو کسی کو وکیل بنانے کا شرعی ہے تو جب ٹھیک نہ ہو۔ یہ جو ٹیلی فون پر لڑکی نے کسی آدمی کو کہا کہ میرا نکاح کرا دیں تو اس کے وکیل ہو گئے نا، تو وکیل نے دلہا کی موجودگی میں جبکہ اور گواہ بھی موجود تھے، جس طرح آپ نے سوال کیا، تو نکاح منعقد ہو گیا۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی نے جس لڑکے کو اپنے نکاح کے لیے منتخب کیا ہے وہ اس کے برابر کی سطح کا نہیں ہے، تو اگر وہ برابر کی سطح کا نہیں ہے تو پھر والدین کے پاس اختیار ہے کہ وہ جائیں عدالت میں اور اس نکاح کو فسخ کروائیں۔ لیکن زیادہ اس کا اعتبار، یہ حل تو ہے لیکن زیادہ اس کا اعتبار اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ پیسہ چلتا ہے۔ جج جانتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی باہم ایک دوسرے کے برابر کے نہیں ہیں، لیکن فرض کر لیجئے کہ لڑکی نے یہ کام کر دیا اور وہ چند لاکھ دے دے جج کو کہ جی فیصلہ میرے حق میں دینا ہے، تو وہ ہو جائے گا۔ کوئی اور کسی کو کروڑ روپیہ دے دے تو فیصلہ وہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے عدالتوں کے فیصلے ہر جگہ پہ معتبر ہمارے دور میں نہیں ہوتے۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ بلکہ دوسری صورت ہو کیا سکتی ہے، ہمارے معاشرے میں اس چیز کو کچھ اچھا نہیں سمجھا جاتا، لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ شرفاء کے گھرانوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شرفاء کا گھرانہ اس جدید تعلیم کی نحوست سے پاک ہے نا تو وہاں تو بالکل ہی نہیں ہوتی، لیکن جہاں ایسی منحوس تعلیم ہو وہاں ہو جاتی ہیں، تو اب برداشت کرنا پڑتا ہے، کیا کرے آدمی۔ گھر میں اگر فرش پر بچہ پیشاب کر دے اور لاپرواہی سے گیلا پوچھا لگا دیا جائے اور پھر اس کو گھر میں استعمال کر لیا جائے تو ان کپڑوں میں نماز کا کیا حکم ہے؟ اور دوسری صورت میں اگر خشک ہو تو پھر اس کو کیا کیا جائے؟ اس میں دو باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نجس ناپاک چیز جو ہوتی ہے اس سے جب دوسری پاک چیز ملے گی تو اسے ناپاک کر دے گی۔ تو اگر کپڑا ناپاک ہے، کوئی جگہ ناپاک ہے اور ناپاکی سوکھی نہیں ہے، فتاوی عالمگیری میں 8 جو طریقے بیان کیے گئے ہیں کہ پاک سے ناپاک کیسے ہوتا ہے۔ مثلا بعض چیزیں نچوڑنے سے پاک ہو جاتی ہیں، بعض چیزیں خشک ہو جانے سے پاک ہو جاتی ہیں، جیسے گوبر ہے، جب خشک ہوا اپلا بن گیا تو اپلا پاک ہو گیا۔ پھر اسی طرح بسا اوقات پانی سے پاک ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہاں بھی یہ ہے کہ نجاست اگر خشک ہو گئی اور یہ اس فرش پر بیٹھا ہے اور نجاست کا کوئی اثر اس پہ کپڑوں پہ نہیں آیا تو کپڑے بنیادی طور پر پاک ہیں، اور اگر پسینہ ہوگا تو پسینے کی وجہ سے نجاست کا اثر اس تک نہیں پہنچا تو بھی پاک، اور اگر پہنچ گیا اثر یہ ہے کہ بو آنے لگے، یا اثر یہ ہے کہ نجاست کا رنگ اس میں آ جائے، یہ 2 شرطیں ہیں۔ لیکن درخواست یہ ہے احمد صاحب اس طرح کے مسائل ہم سے نہ دریافت کیے جائیں۔
طبیعت پہ بہت بوجھ پڑتا ہے۔ معاشرے میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو مختلف لوگ گفٹس دیتے ہیں، کیا ان گفٹس کو ماں باپ یا کوئی قریبی رشتہ دار اجازت کے بغیر استعمال کر سکتے ہیں؟ بچوں کو جو بچپن میں تحفے دیے جاتے ہیں اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ وہ چیزیں بچوں کے استعمال کی ہیں، اس کی ضرورت کے موافق ہیں، تو ایسی چیزیں بچوں ہی کی ملکیت ہوتی ہیں۔ پیمپرز کوئی لے آیا، کوئی ایسی چیز جو بچے کی ضرورت کی ہے، فیڈر لے آیا، تو ان چیزوں کو بیچنا جائز نہیں ہوتا۔ والدین کے لیے ان چیزوں میں تصرف والدین کے لیے بھی ناجائز ہے کہ جائیے کہ کوئی اور۔ پھر دوسری چیز عرف کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ اصل میں جو تحائف پیش کیے جاتے ہیں، مثلا بیٹی کی پیدائش میں انگوٹھی لے آئے، بہت بڑھیا کپڑوں کا کوئی جوڑا لے آئے، تو ہمارے عرف میں یہ چیزیں جو دی جاتی ہیں یہ بچے کو نہیں دی جاتی، اصل میں اس کے والدین پر احسان مقصود ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ایسی تقریب ہوئی تو یہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ کریں گے۔ اس میں یہ چیزیں ہیں کہ والدین مالک ہو جاتے ہیں، اور چاہے بیچیں چاہے رکھیں، بچے کا اس میں کوئی تصرف نہیں ہوتا۔ البتہ فقہا نے لکھا ہے کہ والدہ کے رشتہ داروں نے دی ہیں تو والدہ مالک ہے، اور والد کے رشتہ داروں نے دی ہیں تو والد مالک ہے، یہ تفریق کر لینی چاہیے۔ پھر عرفاً جو چیز دی جاتی ہے وہ تو خیر پہلے بیان کر دے۔ عیدی کی جو رقم ہے یہ بچوں کی ملکیت ہوتی، ان کا پیسہ انہی کے اکاؤنٹ میں جانا چاہیے، ماں باپ کو استعمال کی اجازت نہیں ہوتی۔ کوئی موقع ایسا آ جائے کہ وہ صراحت کر دیں، مثلا کپڑا دیا ایسا جو مردوں کے قابل ہے، کپڑا ایسا دیا جو خواتین کے پہننے کے قابل ہے، تو جس کے لیے دیا ہے یہ اسی کے ملکیت میں چلا جائے گا۔ یعنی خواتین کا سوٹ دیا ہے تو بچے کی والدہ کو ملے گا۔ فرض کر لیجئے کہ مردوں کا کوئی کھدر کوئی کپڑا جو مردوں کے استعمال ہے وہ باپ کی طرف جائے گا، یہ چیز ہے۔ اور جن صورتوں میں بچہ اس رقم کا مالک بن جاتا ہے، اس رقم کو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اسے استعمال کرے۔ مثلا بیٹی کو انگوٹھی پہناتی ہوں، عرف میں یہ ہے کہ وہ اصل میں اس کی والدہ کو دی جا رہی ہے تو اس کی، عرف میں یہ نہیں ہے، اور وہ چاہتے ہیں بیٹی پہنی جائے، تو کسی موقع پر اگر وہ انگوٹھی بیچی جائے گی تو یہ جو پیسہ ملے گا اسے پھر سال 2 سال جتنا بھی اس کے بعد بچوں ہی پہ خرچ کرنا پڑے گا، خود نہیں رکھا جا سکتا۔ والد کا انتقال ہو گیا، ان کی 2 بہنیں یعنی ان کی پھوپھیاں حیات تھیں، اور میری پھوپھیوں نے میرے والد مرحوم کو یہ کہا کہ ہم نے اپنا حصہ میراث آپ کو معاف کر دیا ہے۔ اب پھوپھیاں بھی وفات پا گئیں، ایک پھوپھی کی اولاد میں سے صرف ان کا ایک بیٹا ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی پھوپھی یعنی میری والدہ کا حصہ مجھے دو، تو کیا شرعاً اس کو ہم سے اس مطالبے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ حالانکہ میری والدہ، حالانکہ ہماری پھوپھی ہمیں معاف کر چکی تھی، اور اگر کوئی عالم دین ان دونوں فریقین کے درمیان صلح کرانا چاہے تو کیا اس عالم دین کے لیے اس کی ماں کے حق کے بدلے میں صلح کرانا جائز ہے یا نہیں؟ بھیا یہ سرے سے معاملہ ہی غلط، اچھی طرح سن لینا چاہیے کہ آپ کے والد صاحب، پھوپھی، ان سب میں بہنوں نے، ان کی بہنیں آپ کی پھوپھیاں، انہوں نے اگر کہا کہ یہ ہماری طرف سے آپ رکھیں تو یہ جائز ہی نہیں ہے۔ آپ کے والد نے غلطی کی، وہ صرف محض اپنی بہنوں کے کہنے پہ، آپ کی پھوپھیوں کے کہنے پہ وراثت کیسے رکھ سکتے ہیں؟ یہ وراثت اضطراری ہے، جبری ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے نصیبم مفروضہ، یہ حصہ ہم تمہیں دے رہے ہیں، ضروری ہے اس پہ قبضہ تمہارا۔ اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ اللہ فرماتے ہیں نصیبم مفروضہ، یہ جبری وارث میں تمہیں بنا رہا ہوں، اس لیے یہ جائز ہی نہیں تھا۔
شرعی استحقاق ہے، کوئی شخص اسے اپنی طرف سے ختم ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ کا حکم کون منسوخ کر سکتا ہے؟ کینسل کرنا ہے خدا کے حکم، کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس لیے کوئی وارث ترکہ جو چھوڑ کے ہو جاتی ہے میت، اس کے تقسیم سے پہلے حصہ لینے سے انکار کر دے یا کہہ دے کہ میں اپنا حصہ نہیں لیتا، اس کی بات بالکل نہیں سنی جائے گی، لغو اور بیکار بات کرتا ہے۔ سمجھے؟ یہ جو آپ کی پھپھیوں نے کہا تھا نا کہ بھائی ہم اپنا حصہ چھوڑتی ہیں، لغو اور بیکار بات ہے، فضول بات ہے، سمجھے؟ وہ حصہ ان لڑکیوں کو، ان خواتین کو ملے گا، اس کے بعد وہ اپنے بھائی کو دیں، بہنیں آپس میں ایک دوسرے کو دے دیں، گلی میں رکھ کے آگ لگا دیں، وہ مرضی کرے، اللہ جانے اور وہ جانے۔ وارث بنانا انہیں ضروری۔ اس سے جو آپ نے سوال فرمایا ہے، بھائی نے بہنوں کا حق اگر ان کے حوالے نہیں کیا اور محض یہ رسمی طور پر ایک پیشکش ہو گئی، تو آپ کے والد اپنی بہنوں کے، 2 بہنیں آپ نے لکھی، ان دونوں بہنوں کی وراثت کو لے ہی نہیں سکتے۔ اس لیے وہ جو بچہ کہتا ہے کہ مجھے میری والدہ کا حق دیں، اس کو شرعاً یہ حق حاصل ہے، چاہے کورٹ میں چلا جائے، کہ میری والدہ نے کہا تھا، زبانی کلامی بات ہوئی تھی، میں مانتا ہوں، لیکن میری والدہ کو ان کا حق عملاً ان کے نام زمین نہیں کی گئی، عملاً انہیں پیسے نہیں دیے گئے، میں اپنی والدہ کا حق لینا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ، اسے چاہیے کہ یہ کرے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ باہمی تعلقات کی وجہ سے کوئی آدمی، کوئی مولوی صاحب، کوئی بھی اپنی طرف سے صلح کرانا چاہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ کہیں کہ میں تمہاری والدہ کا حق میں لے لیتا ہوں، صلح کر لو، تو یہ کون سی تقسیم ہے؟ اس کی والدہ کا حق بھی اس کی والدہ کا ہی حق ہے۔ آپ جو بھی آدمی ہے، اس کی والدہ کا حق۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ زبانی طور پہ 2 بہنوں نے جو بھائی کو کہا کہ ہم اپنا حصہ آپ کو معاف کرتی ہیں، یہ معاف ہوا ہی نہیں۔ وجہ یہ کہ قبضہ نہیں ہوا تھا۔ قبضہ لے لیتی، زمین اپنے نام کرا لیتی، پھر کہتی بھیا یہ لے لو، ختم ہو گئی بات۔ اب جب وہ ہوا ہی نہیں تو یہ اب وہ دونوں بھی انتقال کر گئی۔ اب ان میں سے ایک کا بیٹا کہتا ہے تو بالکل ٹھیک کہتا ہے، اس کا حق بنتا ہے، اسے ملنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرما دیا تھا کہ بوڑھا اور بڑھیا 90 سال اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور مرتے ہوئے جہنم میں منہ دے دیتے ہیں؟ عرض کیا گیا اللہ کے رسول وہ کیسے؟ فرمایا اس طرح سے کہ وراثت میں کسی کا حق مار دیتی۔ ہمیشہ یاد رکھو، وراثت جو ہے اللہ نے خود کہا ہے نصیبم مفروضہ، لوگوں ہم نے تمہیں جبرن وارث بنایا، تم چاہو نہ چاہو مال تمہارا۔ موٹر سائیکل ٹھیک کرنے کی دکان ہے اور ایک استاد میرے ساتھ کام کرتا ہے، دکان کا کرایہ اور بجلی کا بل میں دیتا ہوں، اور استاد دن میں جتنا کام کر لیں اس کے منافع میں سے 25% حصہ لیتا ہوں، باقی 75 ان کا ہوتا ہے۔ پوچھنا یہ ہے کہ میرے لیے 25% لینا جائز ہے یا نہیں؟ 2 آدمی جب مل کے کوئی کام کریں، مثلاً موٹر سائیکل کا ہے، مثلاً کپڑے سینے کا ہے، مثلاً برتن بنانے کا ہے، کوئی بھی ایسا کام ہے، تو اس میں یہ طے کرنا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی اس میں نفع دے گا ہم مقررہ تناسب سے اس کو طے کریں گے۔ اس کو فقہا کی اصطلاح میں شرکت الصناعی کہتے ہیں۔ صنعت، کسی چیز کا بنانا، تو یہ صناعی میں شرکت ہے۔ موٹر سائیکل بنائی جا رہی ہے، برتن بنائے جا رہے ہیں، کپڑے بنائے جا رہے ہیں، یہ اس میں ہے۔ اور شرعاً یہ طے کرنا جیسے آپ نے لکھا ہے یہ بالکل درست ہے کہ ایک آدمی کوئی عمل کرتا رہے اور دوسرا جو ہے وہ اس عمل کو انجام دیتا رہے، تو منافع باہمی طور پر یہ 70-75 جو بھی 25 کا آپ نے طے کیا ہے یہ بالکل ٹھیک ہے، 25% آپ کے لیے لینا یہ جائز۔ ایک صورت اس کے ناجائز ہونے کی بھی ہے کہ کاریگر کے ساتھ عمل میں شریک نہ ہو، نہ ہی وہ لوگوں سے ڈیلنگ کرتا ہو۔ مثلا استاد ہے نا، ایک موٹر سائیکل لے گیا، اس سے ڈیل کیا، یہ جو 25% لے رہا ہے یہ اپنے کام میں مصروف ہے، وہ دوسرے کام میں مصروف ہے کہ بھئی اس پہ 10,000 کا خرچہ آئے گا، چھوڑ جاؤ، کل لے لیں گے، پرسوں، سارا دن وہ کام تو کر رہا ہے نا۔ اگر وہ کام بھی نہ کرے اور کام سارا ایک پہ چلا جائے گا
تو پھر وہ 25% جو وصول کر رہے ہیں نا، یہ آپ کے ساتھ جائز نہیں رہے گا۔ دونوں کام کریں گے تو پھر یہ اجارہ اور یہ چیز ٹھیک ہوگی۔ بلڈنگ بنانے کا آرڈر یا بلڈنگ تقریباً 80% تیار ہے، دروازے لگانا اور رنگ روغن باقی ہے۔ سہیل یہ چاہتا ہے کہ دروازے لگانے میں اور رنگ روغن کرنے میں اب شاہد کو شریک کر لے، تو یہ اب شریک بنا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ زمین سہیل کے نام ہے۔ غیر منقولی اشیاء جو ہوتی ہے نا، جو نقل نہیں کی جاتی، اس میں قبضہ ضروری نہیں ہوتا، اس لیے قبضہ کیے بغیر اس کو آگے فروخت کرنا جائز ہے۔ اس جو صورت آپ نے بیان فرمائی ہے، مالک زمین کا عمارت پر قبضہ کرنے سے پہلے اس کا کچھ حصہ دوسرے شخص کو دے دے، یہ فروخت اور خرید یہ جائز رہے گی۔ ہمارے ایک رشتہ دار اس سال حج کے لیے جا رہے ہیں، ہم نے ان سے ملنے کے لیے گفتگو کی تو ہم نے پوچھا کہ آپ کے والد محترم نے ابھی تک حج نہیں کیا؟ انہوں نے کہا ان کی اتنی طاقت باقی نہیں ہے کہ وہ حج کریں، بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ البتہ گزشتہ سال انہوں نے ایک شخص کو مکمل حج کا خرچہ دینے کے لیے طے شدہ اجرت دی تھی اور حج بدل کروایا ہے۔ یہ سن کر وہ رشتہ دار کہنے لگے کہ اس کام کی علیحدہ سے اجرت جائز نہیں ہے۔ اس لیے یہ بات جو آپ نے دریافت فرمائی ہے، یہ جو آپ نے صورت اس کی بیان کیا، اجرت دے کے حج بدل جائز نہیں ہوتا۔ کسی بھی انسان کو اجرت دے دینا کہ تم یہ پیسے لے لو اور میری طرف سے یا فلاں کی طرف سے تم عبادت کرو، یہ جائز نہیں ہوتا۔ آپ نے جب اب کروا لیا ہے تو پھر یہی ہم کہیں گے کہ حج ہو گیا، بس حج ہو گیا، اس کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے۔ اور ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو کر رہا تھا اسے حج کا خرچہ دیا جاتا، اجرت نہ بیچ میں لائی جاتی۔ اجرت سے جسمانی عبادات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ کیا عقیدے کی بنا پر بھی جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا؟ قرآن تو کہتا ہے کہ نیک اعمال کرنے والوں کے لیے جنت ہے۔ یہ قرآن نے کہاں کہا ہے؟ یہی قرآن نا جو امت کے پاس ہے۔ اسد صاحب یہ کہاں آیا؟ اللہ تو ہر جگہ ایمان کی قید لگاتا ہے۔ اگر آپ اس آیت سے استدلال کریں جو سورہ بقرہ میں آئی ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، جو بھی عمل صالح کرتا ہے اس کو جنت ملے گی، تو وہ ان لوگوں کے متعلق ہے جو اپنے وقت میں اعمال صالح کرتے رہے۔ یہودی، عیسائی، صابی، کوئی بھی اپنے نبی علیہ السلام پہ ایمان لایا، اس وقت اس نے اعمال صالح کی، اللہ دی۔ لیکن کوئی بھی شخص کتنی نیکی کیوں نہ کرے، یہ ایک الگ بات ہے، ایمان ایک الگ بات۔ ایمان اللہ ایک ہے، ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، ایمان تقدیر ہے، ایمان عذاب قبر پہ ایمان، یہ ساری چیزیں الگ ہیں۔ ایک آدمی کا یہ سب کا سب اعتقاد ہے، بس ٹھیک ہے مسلمان۔ اب وہ اعمال برے کرے گا اس کی سزا ملے گی، اعمال اچھے کرے گا اس کی جزا ملے گی، لیکن جو عقیدہ ہے نا اس کی جزا و سزا الگ۔ اس لیے مومن کے لیے اصل سب سے بڑی نیکی اہل السنہ کے عقیدے کے مطابق عقیدہ رکھنا، بس۔ اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی انسان کا اعمال نامہ کتنی نیکیوں سے بھرا ہوا ہو۔ اللہ ہر جگہ کہتا ہے آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، یہ جڑ ہے تمام اعمال صالحات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ ہی کی روایت ہے، دیکھ لینا اگر ہم بھول رہے ہیں صحابی رضی اللہ عنہ کا نام۔ انہوں نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے والد عاص بن وائل کے متعلق پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، انہوں نے 1000 اونٹ دیتے تھے اللہ کی راہ میں، اور وہ 1000 حاجیوں کو کھانا بھی کھلاتے تھے، یہ بھی تھا یہ بھی تھا۔
آپ نے فرمایا ایک دن بھی تو اس نے نہیں کہا کہ اے پروردگار قیامت میں مجھے معاف کر۔ میں اگر وہ کہتا تو اسے ان اعمال کا اجر ملتا۔ بھئی ایک وقت دو باتوں کا اقرار کر لیتا نا، اللہ کے ایک ہونے کا یا اللہ کے ہونے کا، اور دوسری چیز قیامت کا، تو مومن قرار پاتا۔ اس لیے ایسے نہیں ہے۔ یہ جتنے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق تھے، اللہ نے قرآن میں سورہ توبہ کو ذرا غور سے پڑھیے۔ اللہ نے کہا ہم ان کی توبہ بھی قبول نہیں کریں گے، ان منافقین کی۔ اللہ نے کہا میں ان کی کوئی نیکی قبول نہیں کروں گا، اس لیے کہ ان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ اسی لیے ایک آدمی نے دل سے جب کلمہ پڑھا تو مسلمان ہو گیا، اس کے قتل پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رضی اللہ عنہ کو بہت شدید ڈانٹ پلائی کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اللہ شقق تقل، اس کا دل چیٹ کے دیکھ لیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کی گواہی دی۔ تو ایمان بنیادی چیز ہے بھیا، اس کے بغیر کیسی بات؟ کسی کی تشجیع یا اظہار مسرت کے لیے تالیاں بجانا عام طور پہ اس کے علماء اجازت دیتے ہیں، اس لیے کہ اب تالی بجانا، اپریشیٹ کرنا کسی کو، بچوں میں تعلیم میں، ان چیزوں میں اب نہ یہ میوزک کے اس درجے میں رہا ہے جس درجے کی میوزک بنا ہوتی ہے، اور نہ ہی اس پہ کوئی اتنی توجہ دیتا ہے۔ سچ پوچھیں تو اب مذہب رہا ہی نہیں، دین نہیں رہا۔ دین لوگوں کی زیر بحث چیز نہیں ہے۔ کوئی وقت تھا جب دین لوگوں کا موضوع ہوتا تھا، یہ دیوبندی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے۔ اب اور کس حد تک جانا ہے؟ کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تم شیعہ ہو تو کیا، اور میری بیٹی اگر سنی ہے تو کیا؟ وہ آپس میں ہی نکاح کر کیے پھرتے ہیں، اور نکاح نہ بھی کریں تو بھی بس وہ جو ہے آپ جانتے ہیں۔ اب مذہب رہا نہیں، اسلام نہیں رہا۔ کہاں ہے؟ 5% لوگ نماز نہیں پڑھتے، 5% لوگ۔ اگر اس ملک میں 5% لوگ نماز پڑھنے لگے مسجدیں تنگ ہو جائیں۔ کون پڑھتا ہے نماز میں یار؟ کون خدا کو؟ مسلمان اس وقت وہ کرتوت کر رہے ہیں کہ دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ یا اللہ اس کا تجھ پہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ پہ ایمان ہے، اور قیامت کے دن مر کے جواب دینے پہ اگر ایمان ہے تو کیسے دوسرے کی زمین رکھ لیتا ہے؟ کیسے ایک آفیسر سائن کر دیتا ہے کہ کینٹ کے سارے اسکول آج سے بند کیے جا رہے؟ یہ تم نے مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے۔ کروڑوں روپیہ لوگوں کا سرمایہ ڈوب جائے گا، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ اس ایکشن پہ تمہارے خلاف کیا کرے؟ کہاں ہے؟ اس لیے اب پرانے زمانے کی باتیں رہ گئی ہیں، اب دین کو کوئی نہیں مانتا میاں۔ اللہ کا خوف ہو واقعی دل میں تو کیسے ممکن ہے کہ اس کے پاس پیسے ہوں رات کو اور وہ رات کو قرض ادا کر کے نہ سوئے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تھا لوگوں میں کوئی چیز ایک پائی اپنے پاس نہیں رکھتا الا وارصدہ الدین، سوائے ان پیسوں کے رات کو رکھ لیتا ہوں کہ صبح اس کے ادا کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا عمل کیا تھا؟ عمل یہ تھا کہ ترمذی میں آتا ہے جلدی جلدی عصر کی نماز پڑھائی اور گھر تشریف لے گئے، واپس آئے۔ تشریف آوری ہوئی تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آج کوئی جلدی کی بات تھی؟ آپ نے فرمایا چاندی کے پترے کہیں سے آئے تھے، اور وہ چاندی کے پترے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس رکھایا تھا، تو مجھے نماز پڑھتے ہوئے خیال آیا کہ اگر میں زندہ نہ رہا اور اللہ کے پاس پہنچا اور اللہ نے مجھ سے پوچھا کہ وہ چاندی گھر میں کیوں چھوڑ کے آئے ہو، تو میں خدا کو کیا جواب دوں؟ اس لیے ہمیشہ سوچنا چاہیے۔ کروڑوں روپے ہیں بینک میں اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے، اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، گناہ ہو رہا ہے، اور کروڑ میں سے 1 لاکھ خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ اللہ کو جواب دینا ہے کہ نہیں دینا؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں خدا کا خوف نہیں۔ زمینوں کے جھگڑے راستہ بند کر دیں، بس یہ سب سے
بڑا حربہ ہے، راستہ بند کر دو۔ مر کے اللہ کے یہاں پہنچیں گے تو پھر خدا راستہ وہ دکھائے گا جو جہنم کی تہہ تک جاتا ہے۔ اس لیے دیہات میں آپ چلے جائیں، یہ اس کا راستہ بند کر دو، پانی بند کر دو۔ جو یزید حرکتیں کرتا رہا سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، یہ گاؤں میں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، 110 گاؤں میں دکھاتا ہوں، 100 گاؤں دکھاتا ہوں مری میں، پانی بند ہے، بیچارے پریشان ہیں، حتیٰ کہ مکان بیچ کے چلے گئے، حتیٰ کہ زمین چھوڑ کے چلے گئے۔ اب خوش ہو؟ یہ جب 4/6 میں جاؤ گے نا تو پھر اگلے بتائیں گے کہ دنیا میں لوگوں کی زمینیں مار لینے سے کیا ہوتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خسف بہی 7 زمینوں تک یہ ظالم دھنسا دیا جائے گا، اور 7 زمینوں تک یہ سارا زمین 1 کنال 2 کنال جتنی غصب کی تھی نا، اس سے نکالا جائے گا اور گول دائرے میں بنا کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا کہ اٹھا اس کو، یہ تو نے غیروں کی زمین دی۔ سوچو، مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، چھوڑ دو لوگوں کی زمینیں، چھوڑ دو لوگوں کے راستے کھلے کر، صبر کر لو، مر جاؤ، زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ ظالم بنو اور لوگوں کی زمینیں برباد کرو۔ مظلوم ہونا ہر حال میں بہتر۔ آج کل تسبیح کے لیے کاؤنٹرز جو استعمال کیے جاتے ہیں مختلف دھاتوں کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، خود تسبیح کے دانے بھی زمین میں دبانے سے بھی ختم نہیں ہوتے۔ مسئلے کا کیا حل ہے؟ سلطان صاحب، یہ جو تسبیح کے دانے جو ہوتے ہیں وہ پڑھنے سے کوئی مقدس تھوڑے ہی ہو جاتے، کوئی پاک تھوڑے ہی ہو جاتے، اس کو آپ جیسے چاہیں استعمال کریں، زمین میں دفن کر دیں، آپ کی مرضی، وہ تسبیح کسی کو دے دیں کہ پڑھتے رہو، آپ کی مرضی، مسجد میں دے آئیں، لٹکائیں، کوئی آدمی پڑھتا رہتا ہے، آپ کی مرضی۔ اسی طرح جو کاؤنٹر بنتے ہیں لوہے کے یا پلاسٹک کے، اس کو اگر آپ فرض کیجیے پلاسٹک یا جلا دیتے ہیں، آپ کی مرضی، وہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ مقدس نہیں بن رہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا اللہ یہ خون بہائیں گے، تو ایسے کیوں کہا انہوں نے؟ کیا فرشتوں نے دیکھ لیا تھا کہ جنات کے اجسام میں بھی خون دوڑتا ہے؟ اس وقت تو خون کا نام و نشان نہیں تھا۔ مدثر صاحب، بات اتنی ہے کہ فرشتوں نے خون دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ فرشتوں نے کہا اللہ آدم علیہ السلام کی اولاد یہ خون بہائے گی، فرشتوں کو خون کا کیسے پتہ چلا؟ اب اس وقت جنات تھے، ممکن ہے انہوں نے خون دیکھا ہو، عین ممکن ہے ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو تو خون بہتا ہو، یا اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا ہو کہ اس کے جسم میں اس طرح کی ایک سرخ چیز دوڑے گی جو اس کی زندگی کی ضمانت ہے۔ اس کا کوئی بھی جواب نہیں، اس لیے کہ تاریخ محفوظ نہیں ہے۔ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا تھا خون کا؟ ممکن ہے کوئی اور مخلوق ہو جس میں انہوں نے خون دیکھا ہو۔ فرض کر لیجئے ایک لمحے کے لیے، ایسی ہی بات کر رہا ہوں، یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں، ڈائنوسارز ہوں زمین میں، ان کا خون ہوتا ہو تو انہوں نے خود قیاس کیا ہو فرشتوں نے کہ ان کا بھی تو خون ہوگا نا، یہ جس طرح ڈائنوسارز آپس میں لڑتے ہیں یہ بھی لڑیں گے، ایک دوسرے کو ماریں گے۔ بہرحال ایسی چیز ہے جس کا ہمیں معلوم نہیں۔ یو کے سٹاکس کی آپ نے بات کی ہے، اس پہ انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ ہند یا ہندا نام رکھنا، اس پہ 3 باتیں، آپ نے جتنا طویل سوال لکھا ہے اس پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ہمیں جواب پہ ٹوکا ہے الحمدللہ۔ خوشی ہوئی جب آپ کی یہ بات پڑھی تو ہمیں خوشی ہوئی اس بات پہ کہ ہمارے سر پہ بھی کوئی ہے جو پوچھے۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے اساتذہ میں سے بعض زندہ ہیں، اور بعض اوقات وہ فون بھی کرتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، ٹوکتے بھی ہیں، اور کبھی کبھی کہتے ہیں کہ اور مطالعہ کرو، یہ مسئلہ ٹھیک نہیں بیان کیا۔ اللہ کا شکر ہے ہمیں سیدھے کرنے والے بھی ہیں، اور خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے یہ توفیق بخشی ہے کہ ہمارے اساتذہ ہمیں ٹوکیں اور ہم سے قبول کریں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے بعد بھی وہ زندہ رہیں تاکہ دنیا میں کوئی روک ٹوک والا۔ آپ نے لکھا ہے بہت اچھا کیا۔ ہم نے
کھلی چھٹی دے رکھے اپنے مذہبی رہنماؤں، انہیں معصوم جانتے ہیں، جو عقیدہ اہل السنہ کے خلاف ہے، ان پہ کوئی تنقید نہیں کرتے، اور وہ پبلک کو بناتے ہیں بے وقوف، اور پبلک بے وقوف بنتی ہے، اس لیے کہ یہ مذہبی رہنما جاہل ہوتے ہیں، انہیں عربی نہیں آتی، فارسی نہیں آتی، اردو ڈھنگ سے پڑھنی نہیں آتی، اور ان کے پروگرام دیکھو روحانیت پہ اور جنات پہ اور فلانے پہ اور فلانے پہ، اور عوام میں دوہری مصیبت ہے، عوام اور وہ دونوں جہالت میں ایک درجے پہ ہیں، وہ انہیں بے وقوف بناتا ہے، اس پہ کم سے کم اتنی عقل تو ہے نا کہ اپنی دنیا ٹھیک کر لے گا، عوام میں وہ عقل بھی نہیں ہوتی کہ یار تمہیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے پیپر چھاپا تھا اور اس نے 25 آدمیوں کو بے وقوف بنا لیا گیا، شہر میں 25 آدمی بے وقوف بن گئے۔ ایک اور گیا، اس نے اخبار وہ خرید لیا تو اس نے پھر کہنا شروع کیا کہ شہر میں 26 آدمی بے وقوف بن گئے۔ تو اس لیے ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ اپنا ہاتھ کس کے ہاتھ میں دینا ہے، کچھ بھی نہیں، زندگی کا فیصلہ ہے نا، اللہ سے دعا مانگو، بس ہمیشہ 2 نفل پڑھ کے 40 دن تک کم سے کم اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ایسی جگہ چاہیے جہاں میری اصلاح ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کسی جگہ لے جائے بسم اللہ، نہ لے جائے پوری عمر اسی طرح گزر جائے تو بھی ٹھیک ہے، قیامت میں اللہ سے کہہ دے گا کہ اللہ میں تو اتنے دن حاضر ہوتا رہا اور مجھے رہنمائی نہیں ملی، بس ختم ہوئی بات۔ اور فرض کر لو کہ اسے رہنمائی نہیں ملتی تو بھی اللہ کے یہاں اس کی پرسش نہیں، اللہ کو یہی منظور ہے بس کہ چپ کر کے اپنی زندگی بسر کر۔ تو اس لیے آپ نے جو ٹوکا ہے نا بہت اچھی بات کی، آپ کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ میں برا نہ مناؤں، برا مناؤں تو کیا ہو گیا، پھر کیا فرق پڑ گیا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم برا منائیں تو ایمان کی بات ہے، باقی کیا ہے۔ اب اصل مسئلہ دوسرا، آپ نے فرمایا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا نام ہند تھا، ہم نے اس لیے منع کیا ہے بھیا کہ جن بچوں کے آج آپ نام رکھیں گے نا، ہند بچی کا نام، یہ کل کو جب بچیاں کوئی پڑھی لکھی کوئی مل گئی، فرض کر لو کہ کسی دن سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، اسی طرح فرض کر لو کہ پاکستان میں کوئی پڑ جائے تو اس کو کہے گا کہ ہند تو وہ تھی جس سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، تمہارا نام ہند کیسے؟ اسی طرح جیسے یزید نام بہت سے اللہ کے اچھے بندوں کا تھا، بہت سے اللہ کے اچھے بندوں کا، حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ کو کون بھولا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یزید نام نہیں رکھتے کیونکہ اہل السنہ میں اس سے بغض اور نفرت بھی پائی جاتی ہے، اور بعض سے کافر اور بعض سے فاسق کہتے ہیں، اس لیے ہم نے شرن نہیں، معاشرہ سوسائٹی اس کو دیکھ کے احتیاطاً عرض کیا تھا کہ ہند نام نہ رکھا جائے تو بہتر۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جو جہالت ہے نا یہ اس نام کو اور بھی بگاڑ دی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں صحابیات رضی اللہ عنہ آپ نے بالکل درست فرمایا، تو وہ نام جو بدنامی کا باعث بنے نہیں رکھنے چاہیے۔ مثلا عتبہ نام کے کتنے ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، بہت اچھی بات ہے کسی نے رکھا ہے، لیکن کوئی جاہل سنے گا اور 2-4 لفظ فرض کر لو کہیں اردو پنجابی میں پڑھ لو کہ عتبہ تو کافر، حالانکہ اسے نہیں پتا کہ کیا ہے۔ اب یہ جتنے اہل تشیع ہیں یہ اصل معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام پر اعتراض کرتے ہیں، اور جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں اب اللہ معاف فرمائے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ کتنے ہی نام ایسے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن کا مطلب جانوروں کا ہی بنتا ہے، اور رکھتے تھے۔ مثلا اویس ہے، اب اویس بھیڑیے کو کہتے ہیں، اصل فاختہ ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گھرانے کا نام ہے، فاختہ وہ ایک چڑیا کی طرح ہوتی ہے، تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہی کیوں برے ہیں، اویس کیوں نہیں برے، فاختہ کیوں نہیں بری؟ تو اس لیے ان ناموں سے گریز کرنا چاہیے۔ آپ نے جو قضا اور اس کا سمیع صاحب ارشاد فرمایا، اس کو ہم کئی مرتبہ ڈسکس کر چکے
کہ سائڈ سے بال ان کو مشین پروانا اور بودی رکھنا جو ہے یہ منع ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ناپسند فرماتے تھے. یہ کئی بار بات ہو چکی. آ رہا ہوں اسی کی. تحریر فرمایا کہ نماز تہجد کے بارے میں بتائیں کہ اگر وتر نماز تہجد کے ساتھ پڑھتے ہوں تو نوافل سے پہلے پڑھنا افضل ہے، آخر میں یا درمیان؟ جہاں تک وتر کا تعلق ہے دو طریقے ہیں. ایک تو وہی جو عام طور پہ رائج ہے کہ عشاء کے فرائض کے بعد 2 سنتیں پڑھ لی، پھر نفل اور وتر پڑھ لی. اور اگر صحیح سنت کا اتباع کرنا ہو تو رات کے آخری پہر میں یا جب بھی وہ اٹھے گا سو کے تو پھر اسے چاہیے کہ وہ تہجد کے نوافل پڑھے پہلے اور آخر پہ وتر پڑھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پہ رات کو اٹھتے تھے تو 8 رکعتیں پڑھتے تھے کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 12 پڑھتے تھے. 8 کے ساتھ 3 ملا دیتے تھے تو یہ 11 رکعتیں ہو جاتی تھیں. جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تھے تو 11 رکعتیں پڑھتے تھے. اور کہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 پڑھتے تھے. وہ 5 کیا ہے، اٹھے 2 رکعتیں بہت طویل ہو گئی، 3 وتر پڑھ لیے. اور 12 زیادہ سے زیادہ اگر پڑھے گا تو 3 اس کے ساتھ مل جائیں گی تو 15 رکعتیں ہو جائیں گی. اس لیے ہمیشہ رات کے نوافل کے بعد وتر پڑھنے چاہیے. نوافل کی کوئی تعداد مسنون ہے تو یہ مسنون ہے کہ 8 سے لے کے 12 تک پڑھے جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب چیزیں ثابت ہیں. کبھی 4 پڑھ لیے، کبھی 2 پڑھ لیے، کبھی 6 پڑھ لیے، یہ سب چیزیں ثابت ہیں. مگر عام طور پہ 8 کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 12. گھر میں جماعت نہیں کرائی جا سکتی، اس لیے کہ حنفیہ کے ہاں تمام وہ نمازیں جو فرض ہیں اس کے متعلق وہ کہتے ہیں کہ اس میں جماعت ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نفل کی جماعت نہیں ہے، نوافل میں جماعت نہیں پڑھی جائے گی. 4 چیزیں یاد رکھنی چاہیے ہمیشہ. فرض نماز میں جماعت ہوتی ہے، نوافل میں نہیں ہوتی. ایک جب نوافل کی جماعت نہیں ہوتی تو پھر یہ تراویح ہے اور نمازیں ہیں، یہ سورج گہن چاند گہن وغیرہ وغیرہ جو نمازیں ہیں، ان میں جو نمازیں جماعت سے پڑھی جاتی ہیں وہ حنفی فقہا کہتے ہیں کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کو چونکہ پڑھا ہے، لہٰذا جہاں جہاں حدیث میں آیا ہے وہاں وہاں نفل جائز. مثلا صلاۃ التسبیح یہ جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی. تہجد یہ جماعت سے نہیں پڑھی جا سکتی. اور گہن کی جو نماز ہے وہ پڑھی جائے گی جماعت سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھائی ہے. تراویح پڑھی جائے گی کیونکہ انہوں نے خود ارشاد فرمایا ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ وغیرہ کے دور میں ہوتی رہی ہے. تو وہ جماعتیں جو در حقیقت نفل ہیں لیکن حدیث سے ثابت ہیں وہ پڑھی جائیں گی. اب ایک فرض ہو گئی، ایک نماز شامل. تیسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اب پڑھنے لگے ان نمازوں کو نوافل کے ساتھ، گھر میں تہجد کے ساتھ، تو اگرچہ حنفی فقہا اس کی اجازت نہیں دیتے لیکن متاخرین میں شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اجازت دی ہے. اور شامی بہت بڑے فقیہ تھے، پچھلے 200 سال سے ہمیشہ فتویٰ ان کی کتاب پہ دیا جاتا ہے. شامی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ چیزوں سے ایک طرف کا راستہ اختیار کیا ہے. مثلا شامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں نماز پڑھنے کا رجحان ہی نہیں رہا، لوگ نفل پڑھتے ہی نہیں ہیں،
تو اس لیے اگر کوئی نفل پڑھ رہا ہے جماعت سے تو اسے اجازت دے دینی چاہیے، تاکہ کم سے کم چلو کچھ بھی ہو، اللہ کی عبادت کچھ تو کر رہا ہے نا، بالکل ہی منع نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے اب قبریں کچی ہونی چاہیے، لیکن شامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں سادات ایک اور اولیاء کرام رحمہم اللہ، ان کی قبروں کا احترام بھی لوگوں میں باقی نہیں رہا، جوتے لیے پھرتے ہیں۔ تو اگر قبر پکی کر دی جائے اس لحاظ سے کہ یہ لوگ اللہ کے یہاں صاحب عزت ہے، سادات بھی اور اولیاء کرام بھی، تو اس کی بھی اجازت دیتے ہیں۔ تو شامی رحمۃ اللہ علیہ نے چند ایک چیزیں ایسی ہیں جس میں قدیم احناف فقہا جو تھے رحمہم اللہ، ان سے ایک طرف کا راستہ لیا ہے۔ تو اگر کوئی اس طرح پڑھنا چاہے کہ پہلے ہی کوئی نہیں نماز پڑھتا، چلو بچوں کو عادت پڑ جائے گی، یا اہلیہ کو یا کسی اور کو اگر اس مصلحت سے پڑھنا چاہے، تو بہرحال شامی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کی گنجائش۔